جو تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ویسے یہاں تو کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے یہ قاعدہ سد ذریعہ ایک قاعدہ ہے، اس کے حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو دوسرا نقصان ہو، ورنہ افضل تو ایثار ہے کہ اپنی حاجت کو قربان کرے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں یہ ساری چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی تو کچھ بھی نہیں خرچ کرے گا لیکن کوئی سارا مال خرچ کر کے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اپنی آیات بیان کرتے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کس میں فی الدنیا والآخرت، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو تم دنیا میں اپنے مال سے وہ کچھ حاصل کرو گے جو تمہارے آخرت میں تمہیں فائدہ دے، اور آخرت کے بارے میں بھی تم غور کرو گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم غور کرو دنیا میں، یعنی دنیا کے زوال میں اور اس کے پناہ میں، اور آخرت کی بقا کے بارے میں غور کرو گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یتیموں کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، قُلْ ان سے کہہ دو اصلاح لَهُمْ خیر، ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، یعنی وہ امور، وہ معاملات اور وہ کام جن میں یتیم کا فائدہ ہو وہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان یتیموں کو ساتھ ملا لو، انہیں شریک کرو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ مصلح اور مفسد دونوں کو جانتا ہے، مصلح اور مفسد دونوں کو جانتا ہے، یعنی جو مال کو ملاتا ہے اپنے مال کے ساتھ یتیم کو شریک کرتا ہے اور نیت میں یہ کہ اس کا مال کھایا جائے، تو یہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ یتیم کو فائدہ ملے، مثلا یتیم کے لیے گھر میں ایک یتیم ہے اور اس کا مال ہے اور اس کا سالن الگ پک رہا ہے، اس کے لیے روٹیاں الگ، آٹا الگ گوندا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ کہتے ہیں نا 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 5 آدمی ہو، 6 ہو، جتنے بھی ہو، لیکن پیاز اور ٹماٹر اور تیل کا خرچہ ایک جیسے ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں ان کا جتنا خرچہ آتا ہے، اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائے تو جتنے الگ ہو جائیں گے الگ الگ اتنا خرچہ آئے گا۔ اب یتیم کا مال اسی طرح شریک کیا کہ اس کا سالن ایک کر دیا کہ ہمارے گھر کے سالن میں اس کا سالن پکے، ہماری روٹی کے ساتھ، ہمارے آٹے کے ساتھ اس کا آٹا بھی گوندا جائے، تو کیا ہوگا؟ اس سے یتیم کو فائدہ ہوگا۔ اب اس مال سے ممکن ہے یتیم کے سالن سے آپ کے سالن میں کچھ بچ گیا، یہ معاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجموعی طور پر یتیم کو آپ فائدہ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر اس لیے آپ شامل کر لیتے ہیں کہ بس یتیم ہی کا کھایا جاتا رہے، یتیم ہی کا کھایا جاتا رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہی کے لیے تو پکڑا ہے سارا کچھ، تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد اور مصلح کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ کس طرح ڈال دیتا کہ یتیم کا الگ کھانا بنایا کرو اور اپنا الگ بنایا کرو، تو ظاہر محنت بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ نے نہیں ڈالا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز زبردست ہے، لیکن زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والی بھی ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، یہ مشرکات کے ساتھ نکاح کے بارے میں، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومن لونڈی، خیر من مشرکۃ، یہ مشرک خاندانی اور شریف عورت سے بہت بہتر ہے۔ ایک لونڈی ہے، آزاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ مومنہ ہے، یہ بہت بہتر ہے اس شریف عورت سے جو مشرک ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت خوش کرے، اس کا حسن، اس کا جمال اور اس کا نسب تمہیں تعجب میں ڈالے اور تمہیں خوش کرتی ہے، لیکن وہ مومنہ نہیں ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے بجائے ایک غریب مومن لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور ایک وَلَا تَنكِحُوا، نکاح مت کرو، یہاں وَلَا تُنكِحُوا، نکاح میں مت دو مشرک لوگوں کو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور آپ کی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا رشتہ ملے، اور رشتہ آ جائے کسی بڑے خاندان کی مشرک کا، اور ایک طرف ایک مومن خاندان ہے لیکن وہ بہت کمزور خاندان ہے دنیا کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، اور ایک غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یہ مومن غلام، خیر من مشرک، یہ اس مشرک سے بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ اس کا مال و جمال و نسب سب تمہیں بہت خوش کرے، یہ کیوں؟
उलाइक यदऊन इलन नार। ये क्यों? ये लोग तो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, ये लोग तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नत, और अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है, वल मग़फ़िरा, और बख्शिश की तरफ बुला रहा है, बेइज़्निही, अपने हुक्म से। यहाँ एक और बात भी है, ये तो मुशरिक औरतों और मर्दों का जिक्र हुआ, किताबी औरतों का और मर्दों का जिक्र नहीं हुआ। किताबी औरतों और मर्दों के बारे में भी सूरह अल-माइदा का हुक्म है कि निकाह जायज़ है, लेकिन बात यहाँ है कि निकाह जायज़ है, ये न कोई फ़र्ज़ है, न कोई वाजिब है, न कोई सुन्नत है, न मुस्तहब है। लेकिन अगर कहीं ऐसी ज़रूरत आई कि कोई ऐसी औरत मिलती नहीं है, मजबूरी आ गई, तो फिर इस किताबी औरत के साथ निकाह जायज़ है। लेकिन इसमें भी फ़र्क है कि किताबी औरत कौन सी किताबी औरत है, वो ये है नस्लन नहीं, अक़ीदतन किताबी औरत हो। नस्ली किताबिया के साथ निकाह जायज़ नहीं, इसलिए कि नस्ल तो इनकी अब ऐसी हो गई है कि नस्ल दरअसल सारे मुशरिक और तक़ी बन गए। असल में मजहबन वो किताबिया हो कि उसका मजहब वो अहले किताब ही में से है, और वो अक़ीदा जो अहले किताब का था, ये इसका अक़ीदा भी वही हो। और आजकल तो इसमें बड़े ख़तरात है। अहले किताब की औरतें और उनकी लड़कियाँ वो मुसलमानों को कब्ज़ा करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और आपकी लीडरों को और आपके मुल्क के बड़े बड़े लोगों को बाकायदा पेशकश होती है। वहाँ बड़े बड़े ख़ानदानों, करोड़पति और अरबपति ख़ानदानों की लड़कियाँ, उनकी पेशकश होती है कि आप इसको ले लें, इसलिए कि वो जासूस के तौर पर आपके घर में आती है। और फिर ज़ाहिर बात है, आप उनके जासूस को अपने घर में बीवी की हैसियत से बिठाते हैं कि आपका कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं ना हो। तो आजकल भी ये ख़तरा भी है, और आजकल ऐसी किताबियात है भी नहीं, मजहबन किताबियात भी नहीं है, कहीं पता नहीं कहीं मिले, लेकिन है ही नहीं, इसलिए ये भी नाजायज़ है। लेकिन जहाँ कुरान ने हुक्म दिया है, तो अगर मजहबन किताबिया औरत है तो उसके साथ जायज़ है, लेकिन वो भी ज़रूरत के वक्त, वैसे मज़े लेने के लिए नहीं। वयुबय्यिनु आयातिही, और अल्लाह बयान करता है अपनी आयात, दीन के अहकाम लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि लोग नसीहत हासिल करें। वयस्अलूनका अनिल महीज़, और ये हैज़ के बारे में तुमसे पूछते हैं, कुल इनसे कह दो हुवा अज़न, ये गंदगी है, वअतज़िलुन निसाअ फिल महीज़, तो हैज़ के दौरान औरतों से अलग रहो, अलग रहो। और अलग रहने का मतलब ये है, इनके साथ हम बिस्तरी न करो, हम बिस्तरी न करो, और गुस्ल करने तक, जब तक वो पाक न हो जाए, तत्वुर वला तक़रबूहुन्न, और इनके करीब मत जाओ, यानी हम बिस्तरी न करो, हत्ता यतहुरना, जब तक ये पाक हो जाए, फ़इज़ा तत्तहरना, तो जब ये अच्छी तरह पाक हो जाए, गुस्ल करे, फ़अतूहुन्ना, तो इनके पास आओ, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जिस तरफ से अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, और पाक करने, अपने आप को पाक बनाने वाले पाकीज़ा लोगों को, पाकी इख्तियार करने वालों को, और पाकी पसंद करने वालों को अल्लाह भी पसंद करता है। यहाँ पाक होने से पहले हाइज़ा औरत के पास जाना, उसके पास बैठना, खाना खाना, हत्ता कि उसके साथ इकट्ठे एक बेड पर लेटना भी जायज़ है, लेकिन उससे हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। और हम बिस्तरी जायज़ जब नहीं है तो उसके लिए भी हुदूद मुकर्रर किए गए हैं। ये औरत किस हालत में होगी, इसके वो आज़ा जहाँ से ख़तरा जिमा का है वो बंद रहेंगे, छुपे रहेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते थे और मैं हाइज़ा होती थी, मुझे हुक्म देते थे, मैं अपना तहबंद मजबूत बांध लेती थी, और उसके बाद हम दोनों इकट्ठे होते थे। इसलिए इजाज़त है कि अगर ना ज़ेर नाप और उससे ऊपर, घुटनों से ऊपर ये जगह उसकी बिल्कुल छुपी रहे, उसके अलावा आप जितना फ़ायदा लेते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन गुस्ल से पहले आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसमें एक तो गुनाह है, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह ने ये हुक्म जितने भी अहकाम दिए हैं और जिन जिन चीज़ों से हमें रोका है वहाँ उसमें ज़रर है, नुकसान है। और आजकल डॉक्टर बताते हैं इससे ये बीमारी पैदा होती है, ये बीमारी पैदा होती है, बेशुमार किस्म की बीमारियाँ
دونوں کو بیماریاں لگ سکتی ہے، دونوں کو تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہے، فاتوا حرثکم، تو اپنی کھیتی میں آؤ، انا شئتم، جس راستے سے بھی تم چاہو، جس طرف سے بھی تم چاہو۔ یہاں بتایا گیا یہ کھیتی ہے، اور قرآن کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں اتنے جامع، میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا جہان کے یہ سارے علماء اور عربیت کے ماہرین جمع ہوتے کہ یہاں اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے کوئی مہذب جملہ چاہیے، کوئی شاید نہ لا سکتا، لیکن یہاں یہ جو جملہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہے، فاتوا حرثکم، اپنے کھیتی میں آؤ، انا شئتم، جس طرف سے بھی چاہو، پیچھے کی طرف سے آتے ہو، آگے کی طرف سے آتے ہو، سائڈ سے آتے ہو، جیسے تمہاری مرضی ہو، لیکن آنا کھیتی ہی میں ہے، آنا کھیتی میں، بس جہاں سے کھیتی وہ ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ ملے، جس سے کوئی چیز اگے۔ یہاں کھیت سے مراد کیا ہے؟ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے اسی جگہ آؤ، یہی تمہاری کھیتی ہے۔ تو آنا جس طرف سے بھی ہے، آپ کھڑے ہو کر آتے ہیں، بیٹھ کر آتے ہیں، لیٹ کر آتے ہیں، پیچھے کی طرف سے، سامنے کی طرف، سب کی اجازت ہے، لیکن آنا کھیتی ہی میں ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیج دو اعمال صالحہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی وہاں وہ دعا بسم اللہ جو دعا سکھائی گئی ہے وہ پڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اسی سے ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دو۔ بعض لوگ حج پر جاتے ہیں اور وہاں قربانی کرتے ہیں اور پھر یہاں قربانی نہیں کرتے۔ جو حج پر گیا اور وہاں قربانی کی اس کی قربانی وہاں ہو گئی، لیکن آپ کی قربانی وہاں نہیں ہوئی۔ اگر آپ پر فرض ہے تو آپ نے یہاں کر دیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا۔ تمام بیماروں کی یہ دعا کریں کہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دی آیتون مخصوص کے محکام روان دی دا طول احکام آیتون دی سلوان ہمارا صبح سے پشتو چلنا شروع ہو جاتی ہے تو جہاں بھی خیال نہیں ہوتا۔ یہ سارے احکام شروع ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ کسی نیک کام کرنے کے لیے قسم کھاتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اسی قسم کو ڈال بناتے تھے کہ بس میں قسم حلف اٹھایا ہے، اور اب قسم تو ظاہر بات ہے قسم کو توڑنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں یہ کہ اللہ پر قسم کھانا اور قسم کھانے کے بعد اس کو ڈھال بنانا کہ میں نے تو قسم کھایا ہے تو میں یہ نہیں کروں گا۔ یہاں ایک واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور اس کے داماد کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قسم اٹھایا، حلف اٹھایا کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس سے بات بھی نہیں کروں گا۔ جب بھی کبھی اس سے کہا جاتا تھا کہ اس سے بات بھی کرے یا اس کے پاس جائے تو وہ کہتا نہیں میں تو قسم اٹھایا ہے۔
اور اسی طرح کے بہت سارے اور بھی واقعات ایسے آتے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو ڈال مت بنایا کرو اپنے قسموں کے لیے. ان تبروا کے معنی کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار نہ کرو، یعنی یہ کہ تم نیکی کا کام کرو یا تقوی کا کام کرو یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. یعنی وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ مراد لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور علم والا ہے. تو یہ نہیں کہ تم نیکی کے کام کرنے کے لیے یا تقوی کے کام کرنے کے لیے، دونوں ایک ہی چیز ہے. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اپنے قسموں کو ڈال بناؤ اور ان کو چھوڑ دو. اس بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم نے کسی بات پر قسم اٹھایا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کسی بھی بات پر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بات تو غلط ہے میری. ویسے کسی بھی وقت تو آدمی قسم اٹھا سکتا ہے کسی ایسی بات پر بھی کہ فوراً اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے غلط کیا، تو فوراً ہی اس قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کر دو، اور وہ نیکی جس سے تم نے قسم کھائی اس کو شروع کرو. جیسے یہ عبداللہ بن رواحہ کی بات یہاں آئی رضی اللہ عنہ کہ اس نے اپنے داماد کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی کہ میں نے بات نہیں کروں گا، اور اس پہ حلف اٹھایا کہ اللہ کی قسم کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا اور اس کے گھر بھی نہیں جاؤں گا. لیکن یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی. تعلقات کو توڑنا، صلہ رحمی کو ختم کر کے قطع رحمی کرنا ٹھیک نہیں تھا. اس وجہ سے حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم نے اگر اس سے خیر دیکھا، اس سے اچھی بات دیکھی، پہلے تم نے قسم اٹھایا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ٹھیک نہیں، اس پر قسم کا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک، وہ کام شروع کرو، قسم کا کفارہ ادا کر دے، اپنے قسموں کو ڈال مت بنایا کرو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے تمہاری باتوں کا. علیم علم والا ہے، یعنی وہ علم رکھتا ہے جو بھی تمہاری حالت ہے، تمہارے احوال ہیں، ان تمام کا احوال کا علم رکھتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں چونکہ قسم کی ایک بات آئی تو ساتھ قسم کے کچھ دوسرے احکام بھی وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ قسم جو لغو قسم ہے، لغو قسم کا معنی فضول قسم ہے، ان قسم پر اللہ نے پکڑتا نہیں ہے. دیکھیے یہاں چونکہ قسم کی بات آئی ہے تو آپ قسم کے اقسام سن لیں. قسم 3 قسم کا ہے. یمین جسے کہتے ہیں قسم اٹھانا، ایک کہتے ہیں یمینی غموس، الیمین الغموس، اور دوسرا ہے الیمین المنعقد، یمینی منعقد، تیسرا ہے یمین لغو. یمینی غموس اس قسم کو کہتے ہیں جو جھوٹا قسم، جھوٹے قسم سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے ماضی میں، اس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہے، کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس نے کیا ہو. ایسی بات پر قسم کھائے کہ وہ ماضی میں گزری ہے اور وہ غلط قسم ہو، یعنی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس نے کیا ہو، یا یہ کہ قسم اٹھائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس نے نہ کیا ہو. دونوں باتیں ہیں. اب یہ جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ کفارہ تو ہوتا ہے غلطی کا، کسی ایسی چیز کا جو انسان سے غلطی ہوئی ہے. یہ تو غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے. ایک کام اس نے نہیں کیا اور کہتا ہے میں نے کیا ہے، اور ایک کام اس نے نہیں کیا، یعنی نہیں کیا اور کہتا ہے کیا ہے، یا کیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. اب یہ یمین کاذب اسی کہتے ہیں جھوٹا قسم. اب اس جھوٹے قسم کا کوئی کفارہ نہیں اور یہ ہے کبیرہ گناہ ہے.
اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ شخص ان جیسے قسموں سے توبہ کرے. توبہ کرنا اس کا علاج ہے کہ آئندہ کے لیے اس سے توبہ کرے اور نہ کرنے کا عزم کرے. لیکن غموس کے بارے میں، اور غموس کہتے اسی وجہ سے ہے کہ غمس کہتے ہیں ڈوبنے کو. غمس کہتے ہیں کس کو؟ ڈوبنے کو. غین میم سین، غین میم سین غموس، یا غین میم غمس اور غموس غین میم واو سین غموس. اور غمسن سے ہے، غمسن مادہ ہے اس کا، اور یہ کہتے ہیں ڈوبنے کو. اور اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے اٹھانے والے کو جہنم کے آگ میں ڈبو دیتا ہے. دوسرا قسم ہے یمین منعقد. یمین منعقد یہ کہ ایک شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، اور یا کروں گا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، جو بھی جس طرح بھی ہے. اب دیکھیں، اگر اس نے پہلے موقع پر جب اس نے کہا تھا پہلے نمبر پر کہ میں یہ کام اللہ کی قسم نہیں کروں گا، اور پھر اس نے کیا، نہیں کروں گا پھر کیا، کروں گا پھر نہیں کیا. قسم کہا تھا نا یہ نہیں کروں گا تو کیا، اور قسم کہا تھا کہ کروں گا اور نہیں کیا، تو اس پر کفارہ ہے. تو اس پر کفارہ، اور یہ کفارہ اس لیے ہے اگر قسم اس نے پورا کیا. مثلا وہ کہتا ہے نا میں 10 دن تک یہ کام نہیں کروں گا اور 10 دن پوری کے، تو ظاہر بات ہے وہ بات ختم ہو گئی، قسم پورا ہوا. لیکن یہاں نیکی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ کسی نیک کام کرنے کے لیے قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں کوئی اچھائی جو بھی ہوئی یہ نہیں کروں گا. تو اس میں ہو سکتا ہے کبھی کبھار قسم اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کو قسم غلطی ہوگی اس سے. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليقتل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. جس شخص نے قسم اٹھایا کسی کام پر یا کسی چیز پر، کسی بات پر، اور بعد میں اس سے بہتر دیکھا، تو جو کام بہتر ہے وہی کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. یہ نہ ہو کہ اس کو ڈال بنایا جائے. اور تیسرا ہے یمین لغو، جس کا اس آیت میں ذکر ہے. یمین لغو وہ قسم ہے جس کے لیے کوئی عزم اور کوئی ارادہ قسم اٹھانے کا نہیں ہے، بس تک کیا کلام بنا ہوا ہے کہ یہ ایسی ہی قسم اٹھاتا ہے واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ایسی کوئی بات ہے بغیر کسی ارادے کی زبان سے نکلتی رہتی ہے. ان کا قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے یہ عادت بنانی تو نہیں چاہیے، لیکن اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہارے بیہودہ قسموں سے نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہیں پکڑتا ہے ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے قصد کیے ہو، تمہارے دلوں نے پکے ارادے کیے ہو. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، وسیع مغفرت والا ہے، حلیم بردبار ہے. اور بردبار اس طرح ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے سزا پر جلدی نہیں کرتا، سزا پر جلدی نہیں کرتا. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر. ان کی قسم کی بات آئی ہے تو یہاں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی شامل کر لی. وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، بیوی کے بارے میں اس نے قسم کہا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب دیکھیں یہاں اگر کسی نے یہ قسم اٹھایا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس میں بیوی کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. آدمی نے قسم کھایا ہے اور بیوی کے پاس نہیں جائے گا، سال گزر گیا اس لیے اس نے قسم کھایا ہے، 2 سال گزرے گے بس اس نے قسم کھایا ہے، اور یہ تو اپنا غصہ نکال رہا ہوگا، لیکن ادھر ایک عورت تو بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہوگی. اس لیے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون نازل فرمایا، عورتوں کے ساتھ
جو لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کے لیے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اگر کیا تو قسم، یہ اس قسم کے احکام یہ ہے کہ اس کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی، 4 مہینے۔ اس سے پہلے یا تو یہ اس میں کہ اس نے قسم اس سے کم کی کھائی ہے، قسم اس کی کم کی کھائی ہے، اور جب قسم کی مدت پوری ہو گئی، ایک مرحلہ کہ اس قسم کی مدت پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا حکم اس کا یہ ہے کہ کم بھی کھائی ہے، لیکن یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے بیوی کے پاس جانے کے لیے قسم کھانا، اس کا کفارہ ادا کر دے اور بیوی کے پاس جانا شروع کر دے۔ لیکن اگر کسی نے یا تو 4 مہینے کی قسم کھائی ہے، 4 مہینے پورے ہونے پر قسم پورا ہو گیا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قسم پہلے توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ یا یہ کہ کسی شخص نے قسم 4 مہینے سے 1 دن زیادہ یا 10 دن زیادہ یا 20 دن زیادہ یا مہینہ زیادہ یا جھوٹ بھی زیادہ قسم کھایا ہے، یا غیر معینہ مدت کے لیے اس نے قسم کھایا ہے، غیر معینہ مدت کے لیے، ان تمام صورتوں میں اس شخص کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے۔ اس 4 مہینے کے اندر یا تو قسم توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے، تو اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور اس نے کفارہ ادا نہیں کیا اور اس نے 4 مہینے ہی کی قسم کھائی تھی تو بات ختم ہو گئی، بس یہ بیوی کے پاس جائے گا اس لیے قسم کی مدت پوری ہو گئی۔ لیکن غیر معینہ مدت ہے یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت ہے، اس شخص کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے۔ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے یہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور قسم کو توڑے، اور اگر یہ نہ ہوا تو اس کے بعد بیوی اس سے الگ ہوگی، اس کو ایک طلاق تصور کیا جائے گا اور بیوی اس سے الگ ہو جائے گی۔ یہ ایک قانون، ایک شرط مقرر کر دی تاکہ عورتوں کو مشکل نہ ہو، اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ قسم کھاتے تھے اور اپنی بیوی کو اسی طرح رکھتے تھے ایسی جیسی مملوکہ ہوتی ہے، جیسے غلام ہوتی ہے، ایک کنیز اور لوڈی ہوتی ہے، جس طرح مرضی ہوتا تھا اسی طرح اس کو رکھتے تھے۔ تو عورتوں کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اور قسم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح قسم کھائے، بلکہ کہ وہ کہے کہ میں تمہارے پاس آئندہ کے لیے کبھی نہیں آؤں گا۔ اس شخص کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو 4 مہینے کے اندر اپنے اس ارادے کو چھوڑ کر بیوی کے پاس جائے، اگر اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ 4 مہینے تک نہیں گیا تو 4 مہینے کے بعد یہاں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے بغیر اس کے کوئی قسم نہیں کھایا، کوئی ارادہ، کوئی عزم نہیں کیا، لیکن ایک شخص سال بھی اس کو موقع نہیں ملا، جیسے ایک شخص یہاں سے سعودی عرب گیا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا نہیں، اس نے قسم اٹھایا نہیں، اس نے بھی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کا عزم نہیں کیا ہے، اس کے بغیر ویسے، اور یہ دونوں کی رضامندی ہے اس پر، بیوی بھی راضی ہے، میاں بھی راضی ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تب ہے یا تو اس نے بالکل قسم اٹھایا ہے، یا اس نے قسم کے الفاظ تو نہیں کہے، لیکن یہ اس عزم کا اظہار کیا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنے بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھاتے ہیں، تربص 4 اشہر، تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ یعنی 4 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ہے جس کی آخری مدت وہ 4 مہینے ہے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر انہوں نے رجوع کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ جو ان سے ظلم پر قسم انہوں نے کھایا ہے، اس پر اللہ مہربانی فرمائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سننے والا ہے تمہاری باتوں کو، اور علیم ہے تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں پر، اس کو پتہ ہے۔ آگے مطلقات کا ذکر شروع ہے، وہ عورت جن کو طلاق ہو جائے، اس کی اقسام ہے، لیکن پہلے آپ ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. یہاں طلاق کا بیان ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے، اصل میں ان کے کچھ اقسام ہیں. دیکھیے، ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو نکاح ہونے کے وقت نکاح ہوا ہے، نمبر 1 نکاح کے لیے جو مہر مقرر کرنا تھا وہ مقرر ہو گیا ہے. دوسری بات، تیسری بات، اس عورت کے ساتھ اپنے شوہر کی خلوتی صحیحہ ہوئی ہے، یعنی ہم بستری ہوئی ہے، اس کا حکم. دوسرا یہ کہ ایک اور نکاح ہو گیا ہے، نکاح کے بعد مہر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن خلوتی صحیحہ نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی. تیسری بات، ایک عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور ہم بستری ہوئی ہے، لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا، مہر مقرر نہیں کیا گیا. چوتھی بات، نکاح ہو گیا ہے، مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی. چاروں کے احکام الگ الگ ہیں، چاروں کے احکام الگ الگ ہیں. یہاں قرآن بیان کر رہا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اب اگر آپ ان چاروں کے کا حکم پہلے سن لیں، ایسے ہی بغیر ان آیات کے اپنے آپ کو سمجھ لیں. یعنی طلاق کے بارے میں جو عورت کو کچھ دینا ہے، اس کے بارے میں 4 قسم کا ہو گیا نا، 4 قسمیں ہو گئی. اب پہلی قسم نکاح ہو گیا ہے، مہر مقرر کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی ہوئی ہے اور طلاق ہو گیا. یہ شخص پورا مہر اس عورت کو ادا کرے گا، یہ شخص پورا مہر اس عورت کو ادا کرے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، مہر بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ہم بستری نہیں ہوئی. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں جیسے رخصتی نہیں ہوئی. اس عورت کے لیے آدھا مہر ہے، اس عورت کے لیے آدھا مہر، اس لیے کہ مہر قیمت ہے عورت کے ان تمام پوری جسم کے جو مرد کے حوالے ہوتا ہے. اب الفاظ میں تو یہ حوالے ہو گیا تھا، لیکن عملاً تو حوالے نہیں ہوا. گویا عورت اور مرد نے ایک دوسرے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اس کو آدھا مہر دیا جائے گا. اس لیے سب کچھ ہو گیا تھا، مقرر ہو گیا تھا. دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، ہم بستری بھی ہوئی ہے، لیکن مہر مقرر نہیں ہوا. ابھی مہر مقرر نہیں ہوا، ہوتا ہے مکمل نکاح ہو جاتا ہے، مہر بعد میں مقرر کر لیں گے. اس صورت میں یہ ہے کہ ہم بستری بھی ہوئی، نکاح بھی ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا. اس کے لیے مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اب طلاق ہو گیا تو ظاہر بات ہے مہر مقرر ہی نہیں ہوا، کیسے مقرر کریں گے، کتنا مقرر کریں گے؟ عورت زیادہ کا مطالبہ کرے گی، مرد کم کا کرے گا. یہاں مہر مثل ہے. اس پورے علاقے میں اس جیسے خاندانوں میں یہ خاندان ہے، ایک غریب خاندان ہے اور ایک بہت بڑے مالدار آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے جو مہر مقرر کرایا تھا اس شوہر پر، وہ نہیں. جو اس خاندان میں یہ جو خاندان ہے متوسط ہے، مالدار ہے، غریب ہے، ان سب خاندانوں میں جو ایک کیٹیگری کے ہے، ان میں جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہے عموماً اس عورت کے لیے، اس کی بہن کے لیے، اس کے دوسرے رشتہ دار کے لیے جو مہر مقرر ہوا تھا اتنا مہر اس کے لیے بھی مقرر کر دیا جائے گا، جس پر کچھ ثالث لوگ مصلحین فیصلہ کریں گے کہ یہ اتنا مہر ہونا چاہیے. مہر مثل، مثل مطلب ایک ان کے برابر. یہ تیسری صورت. ایک وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ہم بستری بھی نہیں ہوئی. مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ہم بستری بھی نہیں ہوئی، دونوں کام نہیں ہوئے. اس کے لیے مہر تو کوئی نہیں، لیکن متعہ ہے، کچھ سامان، کچھ تحفہ. لیکن یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لازم ہے سب تمام ان لوگوں پر، ان شوہروں پر کہ نکاح ہو گیا تھا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور ہم بستری بھی نہیں ہوئی، اس دوران طلاق ہوا تو یہ متعہ دیا جائے گا. کچھ سامان، ایک جوڑا کپڑے. یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ مالدار پر اپنے استطاعت کے مطابق، غریب پر اپنے استطاعت کے مطابق کچھ مقرر کر کے اس کو رخصت کر دیا جائے.
یہ 4 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ چاروں رہی تو معاملہ بڑا آیت آسان ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. مطلقہ عورتیں، لیکن ان مطلقہ عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہے جن کے ساتھ ہم بستری ہوئی ہے، جن کے ساتھ ہم بستری ہوئی ہے. يتربصن بأنفسهن 3 قروء. یہ انتظار کریں گی اپنے اوپر 3 ماہواریاں. 3 ماہواری آ جائے، اس کو طلاق ہو گیا تھا، طلاق ہونے کے بعد 1 ماہواری آ گئی، پاک ہو گئی. دوسری ماہواری آئی، پاک ہو گئی. تیسری ماہواری آئی، پاک ہو گئی. تو یہ 3 ماہواریاں مکمل ہونے تک یہ اس کی عدت ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. یہاں ایک اور دوسری چیز بھی مقرر کی کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں اس شوہر سے جو گزشتہ شوہر ہے ایک بچہ موجود ہے تو اس کو چھپائے گی نہیں. اور چھپانا اس لیے نہیں کہ عورت اس لیے چھپائے گی تاکہ اس کی عدت کم ہو جائے. مثلا اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پیٹ میں تو اس شوہر سے بچہ موجود ہے اور اس طرح عدت لمبی ہو جائے گی، 8 مہینے ہو جائے گی، 9 مہینے ہو جائے گی، 7 مہینے ہو جائے گی. تو یہ اس کو چھپائے کہ میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور چھپانے کا سے یہ بھی ہے کہ ایک تو ایسی چھپائے تاکہ عدت ختم ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کو ضائع کر دے اسی طریقے سے. تو یہ عورت کو اجازت نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ چھپائے وہ کچھ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ. اگر یہ ایمان لاتی ہے اللہ پر اور یوم الآخر اور آخرت پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَبُعُولَتُهُنَّ. اور ان کے شوہروں سے مراد ان کی یہ پرانے شوہر ہے. احق بہت زیادہ حقدار ہے بِرَدِّهِنَّ واپسی پر، یعنی ان عورتوں کو اپنے پاس رکھنے کی زیادہ حقدار ہے اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں. تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کرنے کے لیے، معاملات کو درست رکھنے کے لیے. تو اگر وہ صحیح تعلقات چاہتے ہیں اور پچھلی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کے پشیمان بھی ہے اور کہ آئندہ اپنے تعلقات درست رکھیں گے، تعلقات ٹھیک رکھیں گے، تو ان کو سب سے زیادہ حق ہے. اور وہ اس لیے کہ ان کی عصمتیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھل چکی ہے اور ان کے سارے راز ایک دوسرے کے پاس ہے. اب بہتر یہی ہے، اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کی جو راز ہے ایک دوسرے کے سامنے، آپس میں کمزوریاں، خوبیاں، جو کچھ ہے یہ انہی کے پاس رہے تو بہتر رہے گا، انہی کے پاس رہے تو بہتر رہے گا. تو یہ ان کو زیادہ حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہے جو ان پر ہے. عورتوں کے لیے وہی حقوق ہے، یعنی اس جیسے حقوق ہے جو ان پر ہے. اب ظاہر بات ہے عورت کے حقوق الگ ہے اور مرد کے حقوق الگ ہے، لیکن برابری کس میں ہے کہ عورتوں کی بھی حقوق ہے جیسے مردوں کی ان پر حقوق ہے. تو عورت کے اپنے حقوق ہے، مرد کے اپنے حقوق ہے، لیکن حقوق میں برابری ہے، حقوق میں برابری ہے. اب یہاں اسلام حق مقرر کر رہا ہے عورتوں کا، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا. یہودیوں کی مستند کتابوں میں اور یہودیوں کا نظریہ اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ سب سے پہلی غلطی بیوی سے ہوئی ہے، عورت سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا کی غلطی اس سے ہوئی تھی، اس لیے یہ عورت ہمیشہ کے لیے مجرم رہے گی اور یہ محکوم رہے گی، اپنے شوہر کے رحم و کرم پر رہے گی، جیسے شوہر چاہے ویسی زندگی گزارے گی. اور یہ گویا اس کی مملوکہ ہے اور وہ مالک ہے، یہ کنیز ہے، لونڈی ہے اور وہ آقا ہے. یہ اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کا جرم ہی یہی کافی ہے کہ یہ عورت ہے اور عورت جہنم کا دروازہ ہے. اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کے لیے وہ کہتے بس یہی بات کافی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عورت کہے. تو عورت کہہ کر اس نے اپنے آپ کو پہلے سے ذلیل کر دیا، ہے ہی ذلیل نام. کہتے ہیں عورت ذلیل نام ہے، اور جو جس کا بھی نام عورت ہو تو
دلیل ہے. بس عورت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ عورت ہے. اس کے جرم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حقوق مقرر کر دیے. یہ دونوں انسان ہیں. جیسے مرد انسان ہے ایسی ہی عورت بھی انسان ہے. جیسے مردوں کے حقوق ہے ایسی ہی عورتوں کے بھی حقوق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں انی لأحب ان اتزین لامرأتی کما تتزین لی. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی اپنی بیوی کے لیے اسی طرح خوبصورت بناؤں جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے وہ تزئین، وہ خوبصورتی جو آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے لیے صاف کپڑے پہنے، صاف ستھری رہے. اسی طرح بیوی بھی یہ پسند کرتی ہے کہ میرا شوہر بھی خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو. تو آپ اپنے بیوی سے اگر یہ مطالبے کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیوں خوبصورت بناتے نہیں ہیں، آپ کپڑے صاف کیوں نہیں پہنتے، آپ کا جسم صاف کیوں نہیں ہے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں خواتین بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جہاں ظلم ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی گھروں کے باہر بھی مرد سے زیادہ وہ کام کرتی ہے. جیسے ہمارے یہاں فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے، یہ سارا کام عورتیں کرتی ہیں. شوہر یا تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں جا کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں سعودی عرب میں ادھر پیسے کما رہا ہے، لیکن زمین بھی ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی زمیندار رکھے، کوئی جو بھی ہے، لیکن یہ عورت کا کام تو نہیں ہے. اب عورت کسی کی محنت ملے اور بعد میں اس پر یہ بھی پابندی ہو کہ جو میری رات کی ضرورتیں ہیں اس کے لیے بھی آپ صاف ستھری رہے، یہ سارا کام ظلم ہے. لیکن اگر وہ زیادہ کام گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے لیے بھی وہ یہ پسند کرتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ ان میں اس چیز میں بھی بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن اس چیز میں بھی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے صفائی کا، ستھرائی کا اور پاکیزگی کا خیال رکھوں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے. مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے. اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ گھر کا نظام چلانا ہے، گھر کا نظام چلانا ہے. بغیر اس نظام کی تو ظاہر بات ہے پورا سسٹم چلے گا نہیں. اب اگر اللہ مرد کی بجائے عورت کو ذمہ دار بناتا تو مرد چیختا کہ مرد کو کیوں نہیں بنایا، عورت کو بنایا. عورت کو مرد کو بنایا تو عورت چیخ رہی ہے کہ مرد کو کیوں بنایا. لیکن یہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کچھ کہتے شیر ناپرسان کی طرح کہ چل جاؤ جس کے گلے میں یہ پٹ آ جائے پانسی کا پندہ تو اسی کو پانسی پہ لٹکا دو. ایسا نہیں، تک میں نہیں ہوا کہ یہ تکا نہیں مارا گیا، کہ یہ قرآن اندازی نہیں ہوئی. اس کے پیچھے بھی ایک عظیم حکمت کا فرما ہے اور وہ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر اس کو ظاہر بھی کیا ہے. اور وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں میں باہر کے سارے کام، محنت اور مزدوری اور پیسے کمانا، کمائی کی ڈیوٹی مرد کی لگائی گئی ہے. یہ عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے کمائے گی. آپ جاگ تو رہے ہیں سارے، سب جاگ رہے ہیں. جاگ جائے تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ جاگیں گے نہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں جی، جو نہیں جاگ رہے اس لیے وہ جو نہیں جاگ رہے وہ تو سن بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن جاگنے والے قریبی لوگوں کو وہ تھوڑے سے دھکیوں کے دے دیا کرے تاکہ آپ جاگ. مرد کو کیوں ذمہ دار بنایا، مرد کو کیوں یہ ڈیوٹی دی اور اس کو اضافی فضیلت کیوں دی؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مرد کو اضافی اختیارات اور اضافی حق کیوں دیا گیا، اس کی اطاعت کا وعدہ دیا گیا. اس لیے الرجال قوامون علی النساء، اس کو قوام کیوں بنایا گیا؟ تو یہ بھی میں نے کہا ایسی تک پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرمایا. اور حکمت یہ ہے کہ مرد کمائی کی ڈیوٹی مرد کی ہے. اب حکمت یہ ہے کہ جو شخص کما رہا ہوتا ہے خرچ کرنے کی اختیارات بھی اسی کے پاس ہے. دیکھیے جو کما ایک رہا ہوتا ہے، اب یہ عرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے کوئی ہاتھ اس پہ زخمی نہیں ہوئی پیسے کمانے پر، اس لیے میں بیچ رہا ہوں اور بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. اب ذرا جو پیسہ کماتا نہیں ہے، جو محنت نہیں کرتا، اس کی خرچ کرنے میں وہ احتیاط نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے یہ ایک
حکمت کا فیصلہ کیا کہ جو کما رہا ہے اختیارات بھی اسی کے حوالے، اور پھر یہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو۔ بیوی اگر پیسے خرچ کر رہی ہے، مرد کما کے لا رہا ہے اور اختیارات اس کی بیوی کے پاس ہے، تو جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ کہیں گے یہ میں نے کمائے ہیں، اتنے خرچ کرو، اتنے نہ کرو، مزدوری میں نے کرنی ہے۔ عورت کہے کہ پیسے لاؤ، اس نے ابھی تنخواہ لی نہیں ہے، ابھی پیسے کچھ آئے نہیں ہیں، اور ادھر عورت اس کو 100 ہاتھوں سے تقسیم کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اس کی تو ظاہر بات ہے اس نے کمائی نہیں کی ہے، اس نے تھکاوٹ نہیں گزاری ہے اس پر۔ یہاں پوری سلسلے کا ایک علاج، ایک حل کہ اللہ نے یہ ذمہ داری بھی مرد کے حوالے کی، اور یہ تو ایک مصیبت ہے، ایک بوجھ ہے، یہ تو حق نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے حقوق اور فرائض میں فرق ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے آج جو چیزیں کہی جا رہی ہے کہ عورت ذات اس میں ظلم ہوا ہے، اس لیے کہ عورت کا حق تھا، تو حق کہاں تھا؟ یہ حق ہے کہ عورت کو اضافی ڈیوٹی بھی دی جائے کہ سودا سب بھی تم نے خریدنا ہے، اور گھر میں حسابات بھی تم نے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں تم نے کرنے ہیں، اور اگر آج کل کے مطابق کہا جائے تم نے کمائی بھی کر دی ہے، باہر بازار میں جا کر، دفتر میں جا کر، بازار میں بھی دکانداری بھی تم نے کرنی ہے، مارکیٹ میں بھی تم نے بیٹھنا ہے، اور گاڑی میں کنڈکٹر بھی تم نے کرنی ہے، نرسنگ بھی تم نے کرنی ہے، فضائی میزبان بھی تم نے بننا ہے، آپریٹر بھی تم نے بننا ہے، یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، پیسے کمانے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ کسی کو غلام بنا کر اس کو آزاد کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور کون بیوقوف عورت ہوگی جو اس کو آزادی کہے گی مجھے آزادی ملی ہے؟ یہ آزادی تو نہیں ہے کہ تمہیں مزدور بنا دیا جائے۔ اب مزدور کو اگر آزادی چاہیے تو مزدوری سے آزادی چاہیے، لیکن اگر غیر مزدور کہے مجھے آزادی چاہیے اور وہ کہے کہ مجھے مزدور بنایا جائے، تو یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو ظلم ہوا عورت کے ساتھ۔ اسلام نے اس ظلم سے اس کو چھڑایا، بچایا۔ مغرب نے ظلم کیا آزادی کے نام پر کہ ہم تجھے آزادی دے رہے ہیں، حالانکہ تو آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں بے شمار جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ عورت کی آدھی شہادت ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، حق چھینا گیا ہے۔ اب یہ شہادت یہ حق ہے یا ذمہ داری ہے؟ بہت بھاری ذمہ داری ہے شہادت دینا، شہادتوں کے لیے عدالتوں میں جانا، بے پردگی اس میں آئے گی، جج کہے گا منہ کھول دو، میں تمہیں دیکھوں تم وہی عورت ہو جو لکھا گیا نام اس کا یا کوئی اور ہو، اور اس نے منہ کھولنا ہے، پھر اس نے 1 دن بھی جانا ہے، 2 دن بھی جانا ہے، اور جب ضرورت پڑے گی عدالت والے بلائیں گے اور اس نے جانا ہوگا وکیلوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور کبھی وہ جو مدعے جس کے خلاف گواہی ہو رہی وہ بھی کھڑے ہیں، وہ اس کو برا بلا گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس گواہ کے ساتھ لوگ دشمنی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ گواہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اور بارہ ایسا نہیں ہے کہ ہندی نے بدیر میں تھا کلاس میں پچھلے سال، تو وہاں ایک شخص کو ہمارے ساتھی تھے اس کو قتل کیا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا میرے خط و خیل میں کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ اس نے کسی معاملے میں ان کے خلاف گواہی دی تھی، اب اس گواہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اب یہ بوجھ اللہ نے عورت پر نہیں ڈالا، اس آزمائش کے ساتھ عورت کو سامنے کرنا، اس آزمائش میں مبتلا کرنا، ظاہر بات ہے عورت پر ایک بڑا بوجھ ڈالنا ہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی عورتوں کی، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے کوئی ایک فرد نہیں مل رہا، یہ سبق آ بھی رہا ہے، کوئی مرد نہیں ملا تو پھر ایک مرد اور ایک عورت، 2 عورتیں مل کر گواہی دیں گی، 2 عورتیں مل کر گواہی دیں گی، اور اس لیے مل کر گواہی 2 وجوہات، ایک وجہ قرآن نے بیان کی ہے اور ایک بات عقل میں بالکل سامنے ہمارے سامنے ہے۔ عقلی بات تو یہی ہے کہ ایک خاندان کے ساتھ دشمنی سر پر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب 2 عورتیں مل جائیں گی، اب 2 خاندان ہیں، اب ان کے ساتھ دشمنی سر لینا یہ آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے، اور ان کو تحفظ ملے گا۔ دوسری بات قرآن نے بتایا کہ گواہی تو ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ایک عورت تنہا نہیں جا سکتی، دوسری ساتھ جائے گی، اور اس میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ ایک عورت سے بات بھول جائے گی تو دوسری یاد کرائے گی، نہیں بہن ایسا نہیں ایسا، تاکہ یہ کام صحیح ہو جائے۔ اس میں یہ حق ہے یا بوجھ ہے؟ یہ بوجھ ہے، کہتے حق چھینا گیا، تو حق نہیں چھینا گیا، بوجھ کم کر دیا گیا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں نا دیت عادی ہے، آپ تو قرآن کے طالب علم سارے سمجھ لیں، دیت عادی ہے۔
دیت عادی ہے. آپ ذرا یہ معلوم کریں کہ یہ دیت خون کی قیمت ہے. خون کی قیمت جہاں ہے وہ قصاص میں ہوتا ہے. قصاص میں عادی چیز نہیں ہے, آدھا قتل نہیں ہے. قصاص میں جس مرد نے عورت کو قتل کیا اس مرد کو قتل کیا جائے گا. جہاں خون کی قیمت وصول کر دی ہے وہاں پوری وصول کرنی ہے. دیت خون کی قیمت نہیں ہے. خون کی قیمت نہیں. دیت کیا چیز ہے؟ دیت پیچھے جو بوجھ رہ گئے ہیں, جو ذمہ داریاں رہ گئی ہیں, ان کا علاج ہے. اب دیکھیں مرد کو قتل کیا گیا ہے تو مرد کی ذمہ داری تھی پیسہ کمانا, اپنے بچوں کی نگرانی کرنا, ان کا خرچہ برداشت کرنا. جتنے بھی بچے رہ گئے, اہل و عیال رہ گئے ہیں, اب ان پہ بڑا بوجھ رہ گیا. اسی لیے مرد کو قتل کیا گیا, ذمہ داریاں زیادہ رہ گئی, زیادہ ضرورت ہے, تو ایک اماؤنٹ, ایک رقم مقرر کی گئی, اتنی ادا کرنی ہے. جب عورت کو قتل کیا جاتا ہے تو پیچھے کوئی بوجھ نہیں رہتا, اس لیے کہ بوجھ تو عورت مرد پر تھا. پھر بھی عورت کے لیے بھی کچھ مقرر کیا گیا. یہ دیت خون کی قیمت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کے خون کی قیمت کم مقرر کی اور مرد کی زیادہ مقرر کی. جہاں خون کی قیمت کی بات ہے وہاں پورا ایک ذرہ فرق نہیں ہے مرد عورت میں. مرد کے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اور عورت کے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. یہاں تو یہ ضرورت کے تحت چیزیں, ضرورت جتنی ہے اتنے پیسے اسی لیے دیے جاتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں آج کل لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا, عورتیں کہتے ہیں عدت ظلم ہے, عدت گزارنا. دیکھ اسلام نے ظلم کیا ہے. عورت کیوں اتنی لمبا عرصہ وہ اسی طرح بیٹھے رہے گی؟ اور دیکھیں مرد کو ایک شادی عورت مر جاتی ہے بیوی تو 2-3 دن غم میں گزار کر اس کو اجازت ہے, اسی دن بھی اس کو اجازت ہے. مرد کے لیے تو کوئی عدت مقرر نہیں کی گئی ہے. کہتے مرد کے لیے کیوں عدت نہیں ہے؟ عورت کے لیے عدت مقرر کی ہے. یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے. لیکن ظلم یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رہتا ہے. اگر اس پر عمل نہ ہو تو آپ کا معاشرہ پھر ایڈس تک پہنچتا ہے. یہ ایڈس تک جو بات پہنچے, یہ سارے جو اسلام کے احکام و قوانین ہیں صفائی اور پاکیزگی کے ہیں. یہاں جس کی جو وجہ بتائی کہ رحم پاک ہو جائے. رحم کے اثرات عورت کے اندر ہوتے ہیں, مرد کے اندر نہیں ہوتے. یعنی مرد کے جسم کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ چیزیں جمع ہوتی ہے. عورت کے رحم کے اندر اس کا نتیجہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا, اور اس شخص کے جو پانی اندر کیا ہوتا ہے اس کے اثرات وہ ہوتے ہیں, مرد کے اندر نہیں ہوتے. یہاں اس چیز کی پاکی استبراء اور رحم کی جو حکمت بتائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ یسقی ماءہ زرع غیرہ, کہیں ایسا نہ ہو اس پہلے شوہر سے جو کچھ بچہ رہ گیا ہے, کوئی بچہ ہے جو بھی رحم کے اندر کچھ باقی ہے, ایسا نہ ہو دوسرے شوہر کا پانی کسی اور کی کھیتی کو سیراب نہ کرے. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس سے وہ نقصان ہوگا جو آج کل کی جنسی بہرہوی کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے حکم دیا یہ رحم پہلے شوہر کے ان تمام اثرات سے پاک ہو جائے تب دوسرا شوہر نکاح کرے تاکہ وہ سارے خطرات نہ ہو. آج جب ایڈز نے ان سب کو گھیرے میں لے لیا تو اب ان کو تھوڑا ہوش آ گیا ہے, لیکن علاج جس طرح کرتے ہیں وہ علاج نہیں, مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے ملتان میں NGOs کے سارے نمائندے جمع ہو گئے تھے اور عدت کے خلاف انہوں نے وہ کیا کہ یہ عدت ظلم ہے. تمہیں کیا پتہ ہے ظلم ہے؟ یہ جب ایک بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے لیکن 1400 سال کے بعد تمہیں بات سمجھ آئی اور پتہ نہیں قیامت تک دوسری باتیں سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن جو قومیں ان کی تباہ ہونا شروع ہو گئی اب ان کو سمجھ آ گیا اور ان کو اللہ کے رسول کی باتیں یاد آ گئی کہ یہ تو ٹھیک تھی, اس میں تو بڑی حکمت کا فرما تھی. اور اسی کی وجہ سے جب کوئی فرق نہیں ہے, آج یہ بوائے فرینڈ الگ ہو گیا, گرل فرینڈ الگ ہو گئی تو وہ دوسرے کے ساتھ فوراً چلی گئی, اور کہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ جو سامنے ہے کہ کروڑوں لوگ اب مر رہے ہیں اور ایسی بیماری پیدا ہوئی جس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ ایسا خطرناک حملہ ہے, حملہ قوت ہے جو جسم کے تمام قوتوں کو اور تمام مدافعتی نظام کو فوراً قتل کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے یہ بیماری, اور اس کے بعد زکام بھی آ جائے تو آدمی اس سے مر سکتا ہے. یہ ایڈس کوئی اور چیز نہیں ہے, انسان
انسان کا پورا مدافعاتی نظام ختم ہو جاتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جائے تو معمولی سی بیماری بھی آ گئی، معمولی سا زخم بھی لگا، یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، زکام آیا، زکام کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، درد سر آیا ٹھیک نہیں ہوگا، بخار آیا ٹھیک نہیں، کوئی نمونیا لگ گیا، کوئی ملیریا لگ گیا، کوئی بھی چیز آئی، کوئی مدافعت جسم کے اندر نہیں ہے، اور یہ ہلاک، لیکن یہ بیماری پھر دوسرے کو لگتی بھی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، جائے گا تو چیز منتقل ہو جائے گی، اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ ایڈز والا بچہ ہوگا، اس بچے کو یہی بیماری ہوگی آٹومیٹکلی پیدائشی طور پر۔ یہ پورا یعنی یہ معاشرے کے اندر ایک ناسور ہے، ایک ناسور ہے، جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا، جس طرح بھی کوئی تعلق رکھے گا، مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں یہ حق اور کیا ہے، حق پر ظلم ہوا ہے، حق کو چھینا گیا ہے، حق نہیں چھینا گیا۔ اسلام نے جو حقوق دیے وہ تو آپ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے میراث میں حق دیا ہے، میراث میں حق کہاں سے ملے گا؟ مغرب میں، اور ان لوگوں کے پاس کہاں سے ملے گا؟ جہاں حقوق ملتے ہیں وہ کیوں ملتے ہیں؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ حق ہے، تو میراث میں حق ہے۔ اب میراث کا حق تو یا ماں کی حیثیت سے ہے، یا بیٹی کی حیثیت سے ہے، یا بیوی کی حیثیت سے ہے، یا بہن کی حیثیت سے، یہی حیثیت ہے میراث میں۔ اب جہاں نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، حق میراث آئے گا کہاں سے؟ تو اسلام نے پہلے حیثیت متعین کر دی اور اس کے بعد حق مقرر کیا۔ جب تم لوگ اس حیثیت کو سرے سے پہلے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نرخ نہیں مان رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا بھاری بھاری تولا کرو، یہ نرخ پر ہی راضی نہیں ہے، ان پہلے سے وہ رشتے ختم کر دیے ہیں، وہ تباہ کر دیے ہیں، معاشرہ پورا تباہ ہوا ہے۔ مغرب کا مرد بھی اکیلا ہے، مغرب کی عورت بھی اکیلی ہے، مرد بھی وہاں نہ کسی کا باپ ہے۔ اب دیکھیں نا، مغرب کا مرد کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں، وہ عورت کسی کی ماں نہیں ہے، ایک شخص کسی کا بیٹا نہیں، اس کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں، اس کا بھائی بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح عورت کو آپ دیکھیں، عورت بھی تنہا ہے بالکل، نہ وہ کسی کی ماں ہے، نہ وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اگر آپ پوچھ نہیں ایک مغربی عورت سے تمہارا بھائی کون ہے، تمہارا باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، ماموں چچے بہنوئی بھتیجا بانجا کوئی ہے تمہارا؟ اس کا کچھ نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، بس وہ گرل فرینڈ بن سکتی ہے۔ یعنی ان معاشرے نے، مغربی معاشرے نے، بلکہ ہم کہیں شیطانی معاشرے نے، جاہلیت کے زمانے کی جو چیزیں ہیں، جو حقوق ہے، وہ یہی ہے، یہ گرل فرینڈ بن سکتی ہے، یہ دل لبانے کے لیے مرد جب تک چاہے یہ دل لبا سکتی ہے، مرد نہیں چاہے گا تو اس کو چھٹی دے دے گا۔ اور جانوروں کا سا معاشرہ ہے، جانور آپ نے کہا نا، بیل اور گائے، بکرا اور بکری اور گدھا اور گدھی، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں نا کسی جنگل میں چل رہے ہیں تو 4 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے دوستی ہو گئی، جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو گئے یا حاجت پوری ہو گئی، آپ مزید ایک دوسرے کو سینگ مار کر ایک دوسرے کو بگا دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی، ایک اپنے گھر چلا جائے گا، دوسرا اپنے گھر چلا جائے گی، بات ختم ہو گئی۔ اس کا بھی یہی ہے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، زیادہ سال گزرا۔ ہمارے لوگ مسلمانوں میں تو یہ رواج ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی تک 2 سال 3 سال تک انتظار کرتے ہیں، لیکن 2 سال 3 سال تک ان کے پتہ نہیں کتنے بوائے فرینڈ آ چکے ہیں اور کتنے رخصت ہو چکے ہیں، کتنوں کے ساتھ تعلق جوڑ چکی ہے ایک عورت، کتنوں کے ساتھ ختم کر چکی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ باقی وہاں سے الگ ہو جاتی ہے۔ آپ نے لیڈی ڈیانا کی پوری سنی ہوگی کہانی، جب اس کو بوائے فرینڈ نے چھوڑ دیا تو پوری دنیا میں اس کے لیے جگہ نہیں، شہزادی تھی، شاہی خاندان کی عورت تھی، وہ بادشاہ شاہی خاندان ہے، بادشاہ ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کی پھر جگہ نہیں تھی کہ کہاں جائے، اور ایک عبرتناک موت مری وہ، آج تک اس کا معاملہ حل ہی نہیں ہو سکا۔ یہ مغرب کی عورت کا انجام ہے، یہ اس کے حقوق ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ اور مرد کے پاس کیا ہے؟ مرد بھی تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہے، جب دیکھتا ہے معاشرے میں اس کا بچہ، اور دیکھیں نا یہ روسی معاشرہ، اور آج کل پورا مغربی معاشرہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، ماں کا پتہ ہوتا تھا اور عورت
عورت کی شادی ہوتی تھی، کہتے یہ اس کی شادی ہو گئی ہے. آپ نے انگریزی زبان میں دیکھا ہوگا مرد کے لیے لکھتے نا MR مسٹر، اور عورت کے لیے وہ کیٹیگریز ہوتی تھی MISS. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کا شوہر نہیں ہے. اور MRS مسز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے. آج تم نے یہ ختم کر دیا ہے. یہ کس نے کہا تم نے مس اور مسز اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو لکھتے ہیں MS، اس طرح مرد کے لکھتے ہیں MR مسٹر، تو عورت کے لکھتے ہیں MS. اور ہمارے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں بھی آج کل، ہمارے امام ابو ظبی میں تھے اسکول میں، جو اسکول کے پرنسپل تھے اس کی بیوی عورتوں کی نگران، انہوں نے بڑی جلدی لکھنا شروع کیا. بڑا اچھی اصطلاح ہے MS لکھنا شروع کر دو. ضرورت کیا ہے بھائی؟ اس کا عورت ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی کیا حاجت ہے؟ بس عورت ہے، شوہر ہو نہ ہو، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بھی یہ سلسلہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اور یہ جانوروں کا معاشرہ مثل کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور وہ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور بچی پیدا ہو جائے اور سب کو کسی جگہ لے جایا جائے، ماں سے محروم کر دیا جائے. مغرب نے اور جاہلیت کے معاشرے نے کیا کیا؟ ماں کو اپنی ممتا سے محروم کر دیا، بچے کو ماں کی شفقت سے محروم کر دیا، ماں کی گود سے محروم کر دیا. آپ کتنے دائیا اور کتنے لوگ عورتوں کو ڈھونڈے، کتنے خرچے کرے، ماں کی محبت آپ بچے کو نہیں دے سکتے. اور بچہ ماں کی جو شفقت میں زندہ رہتا ہے، وہ بڑھتا ہے. اس مدرسے کے اندر جو سیکھتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں سیکھتا. وہ آپ کے ٹریننگ سینٹر میں اور اسپتالوں کے ان مراکز میں جہاں ان بچوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے یہ رکھتے ہیں کہ جو جائز بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں، جو ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. یہ اس شوہر سے ہے، یہ اس کا اپنا شوہر تھا، اس کا دوسرا پورا ہے، یہ کیا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز اتنا وہ معاشرہ کچھ نہ کچھ بہتر تھا کہ اس میں ایک عورت کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت بھی یہ کرتی کہ وہ اعلان کرتی تھی کہ یہ فلانی کا بچہ ہے. تو 10 آدمیوں سے اس نے بدکاری کی ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچے کی ماں، یہ عورت باقاعدہ ایپ کے ساتھ اس کو منسوخ کرتی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ ماں اور وہ اس کا باپ. وہ انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بس یہ ہے میرا بچہ. یہ جاہلیت کے زمانے. آج کل کہتے ہیں کس نے کہا اس کا باپ فلان ہے اور ماں فلان ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کا شوہر نہیں ہے. تو جب ایک سینٹر میں یہ بچے سب آتے ہیں تو اس کا بچہ پیدا ہوا عورت کا، پھر اس کی بچی پیدا ہوئی، اسی طرح اس کی دوسری عورت ہے، اس کا بچہ ہے، اس کی بچی ہے. پتہ نہیں آپس میں تو تھے بہن بھائی، لیکن بعد میں دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنے. پتہ نہیں ہے نا کہ یہ اس کا بھائی ہے، اس کا کون دیکھے گا؟ یہ دونوں لڑکے، لڑکا اور لڑکی، یہ تو آپس میں بہن بھائی تھے، یہ تو ایک ماں کے بچے ہیں. نہ وہ رشتے جو اسلام کے اندر جن کا احترام ہے، جو محرم ہے، یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے، یہ ہے نہیں سرے سے. محرم کیا ہوتا ہے، غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ اب جس معاشرے کے اندر محرم اور غیر محرم کس سے ہوتا ہے؟ رشتوں سے ہوتا ہے. یا بیوی کے تعلق کے بعد جب بچے پیدا ہوتے ہیں، اب اس کی کوئی ماں ہے، کوئی اس کی بہن ہے، کوئی اس کی بیٹی ہے، اس کا چچا ہے، اس کا دادا ہے، جہاں یہ رشتے ہے ہی نہیں، وہاں محرم اور غیر محرم کا فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. بس جس کی جو مرضی ہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے وہ کرتے رہے. اور نتیجہ پھر اس کا یہ نکلا، وہ کہتے ہیں ہم حق دیتے ہیں، ہم عورتوں کو حق دیتے ہیں. یہ کیسا حق ہے؟ یہ حق دیا. کہتے ہیں ایک شخص آئے، پورے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، پورے حقوق پر ڈاکہ ڈالے. وہ کہتے دو چڑیا آپس میں لڑ رہی تھی، کہیں سی بلی نکل کے آئی، دونوں کو پکڑا اور خوب کھا لیا. تو بعد میں اپنی مونچھی صاف کی، منہ دھویا اور بڑے دھڑلے سے اس نے کہا اچھا ہوا کہ میں آئی اور ایک دوسرے کو مار دیتی. اتنی شدید لڑائی جاری تھی کہ بس ایک دوسرے کو مارنا تھا انہوں نے. اچھا ہوا کہ میں آئی اور میں نے فیصلہ کیا، صلح کیا، مسئلہ حل کر دیا. تو مسئلہ کیسے حل کر دیا؟ یہ وہ چیز ہے، وہ انصاف ہے اور وہ حقوق ہے جو مغرب نے عورت کو دیے ہیں. آج کل ہماری عورت اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ مغرب حقوق دیتا ہے. مغرب حقوق کہتا ہے، مغرب بوجھ ڈالتا ہے. اسلام نے حقوق دیے ہیں، خواتین کی حقوق
کا چیمپئن اسلام ہے، خواتین کے حقوق کا علمبردار اسلام ہے، خواتین کے حقوق کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد، سب سے زیادہ لڑائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات تک جو آخری بات کہتے رہے، نماز کے بارے میں بات کہتے رہے، اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بار بار کہتے رہے، اور اس کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہا ہے مغرب نے حقوق دیے، میں کہتا ہوں ایک چیلنج کے طور پر اسلام نے ماں کی حیثیت سے جو حق دیا ہے عورت کو، ایک صرف، باقی بیٹی بیوی بہن چھوڑ دے، ماں کی حیثیت سے جو حقوق عورت کو دیے ہیں، اور ایسے حق دیے ہیں کہ جب اسلام کے وہ حقوق جو ماں کو ملے ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، آدمی پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آدمی رو پڑتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو حقوق ماں کی حیثیت سے عورت کو ملے ہیں، پورا مغرب جمع ہو جائے، یہ پورا شیطانی معاشرہ جمع ہو جائے اور ایک ماں کے حقوق دے دے عورت کو، ایک ماں کے نہیں، یعنی ماں کے ان حقوق کا جو اسلام نے دیے ہیں 20واں حصہ، 100واں حصہ یہ کہ دے دے عورت کو۔ اب عورت دیکھے نا تمہارے حقوق جو ماں کی حیثیت سے تمہیں اسلام نے، اب یہ معاشرہ نہیں دے رہا، کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ اسلام نے ظلم نہیں کیا، وہ میں نے اور آپ نے کیا، میں نے اپنی ماں کو حق نہیں دیا، تو یہ غلطی اسلام کی نہیں، یہ غلطی میری ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیا، تو یہ غلطی میری ہے، نہیں اس کی تو نہیں، اسلام کی تو نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بہن کو باہر نکالا ہے اور دران کی اور کلہاڑا اور یہ رسیاں اس کے کندھے پر ڈالی ہے، جاؤ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لایا کرو گھر میں، بیچا کرو اور مزدوری کرو، یہ کٹائی کرو، یہ اسلام نے تو ظلم نہیں کیا، یہ تو میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ اب اس کو دیکھا جائے کہ ظلم کس نے کہ ظلم اسلام نے کیا یا یہ مسلمان نے کیا آج کل کے زمانے میں۔ اس میں یہ تھا کہ ہم نے معاشرے نے ظلم کیا، اسلامی معاشرے نے اور مسلمانوں نے ظلم کیا، اور جب انہوں نے ظلم کیا تو عورتوں نے اپنی آواز کو اس آواز میں شامل کرے جو مغرب نے آواز لگائی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم نجات دہندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہماری وہ ناسمجھ عورتوں نے کہ یقیناً، اور کبھی کبھار وہ سوچتی، وہ کہتی ہے اس کا شوہر بہت بڑا عالم ہے، درس دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا حق، اس کا مہر بھی اس کو نہیں دیا، اس نے بھی سارے دھوکے کیے ہیں، سارے دھوکے، یہ جان سازیاں، یہ ہیلے اور بہانے، جس کی وجہ سے ہم عورت کا مہر چھین لیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں پتہ نہیں یہاں کیسے، ہمارے علاقے دیر میں ایک جگہ ایسا ہوا تھا، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو وہ مہر دینا تھا، بیوی نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا یہ گائے تمہاری ہو گئی، تمہاری ہو گئی، یہ جو گائے ہے آپ گائے ہو، بیوی بھی خوش ہو گئی، گائے میری ہو گئی۔ اور نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ یہ گائے، اس کی پوری رکھوالی، اس کا چارہ، گھاس، پانی، وہ سارے کہتے ہیں نا بتاوکول، یہ سارا رات کو اٹھ کر اس کے سامنے آگ جلانا، وہ رات کو سردی کی موسم میں وہ جانوروں کی عورتیں اٹھتی ہے اور آگ جلاتی ہے تاکہ سردی نہ، لیکن بڑی شدید سردی جب پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے، یہ سارا انتظام اب عورت نے کرنا ہے، لیکن تمہاری گائے ہے، میری تو نہیں ہے۔ اب اسے بیمار ہو جاتی ہے تو عورت جاگ رہی ہوتی ہے، پورا انتظام کرتی ہے، یہ تمہاری میری تو نہیں، مہر میں تمہیں دی ہے، لیکن وہ سب کچھ وہ کرے گی اور اس کا دودھ، دہی، مکھن، لسی، سب کچھ حضرت صاحب نے کھانا ہے اور اس کے مہمانوں نے کھانا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ عورت کو مہر کے عوض میں وہ مہر نہیں، ایک ساتھ ایک اور مصیبت میں بھی ڈال دیا۔ اس عورت نے کہا مہر بھی تمہارا اور یہ گائے بھی تمہاری۔ یہ اسی طرح، اور آدمی کون ہے؟ آدمی عالم دین ہے، مولانا صاحب ہے، درس دے رہا ہوتا ہے، تو عورت سمجھتی ہے نا بیچاری، اسلام نے اگر حق دیا ہوتا تو مولانا صاحب تو کم از کم دے دیتے۔ اب جب یہ بھی نہیں دے رہے، قرآن سنت سے اچھی طرح باخبر یہ بھی نہیں دے رہا، اس کا مطلب اسلام نے نہیں دیا۔ تو یہ جو مغرب NGOs کی عورت آتی ہے، میک اپ کا سامان بیچنے کے بہانے گھر کے اندر آتی ہے اور کہتی ہے اسلام نے کیا دیا؟ مغرب نے حق دیا ہے، اور دیکھو حق یہ ہے کہ یہ میک اپ کا سامان لو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھی طرح، اور چلو باہر نکلو، تمام مردوں کا دل لباؤ، یہ تمہاری لیے آزادی ہے، یہ حقوق ہے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں۔
اور تمہاری تصویر کھینچ کر ہم بڑے سائن بورڈ پر لگا دیں گے اور باہر تمہیں نچائیں گے اور کیمرے تمہارے سامنے ہوں گے، پھر پوری دنیا تمہاری بے عزتی دیکھے گی، یہ تمہارا حق ہے۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں صحیح، یہ حق تو ہے، مولوی صاحب تو گھر میں تو بند تو کر دیا، یہ تو باہر تو نکال رہے ہیں۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ظلم کیا، ہمارے معاشرے نے ظلم کیا، اس ظلم کے نتیجے میں بھی عورتوں کو شک ہوا کہ واقعی اسلام نے